سب سے پہلا کام کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ ہے عفو درگزر، بندوں کو معاف کر دینا، بندوں کی غلطیاں معاف کر دینا، بندوں کے قصور معاف کر دینا۔ اگر کسی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس چیز کو معاف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ الجامع الصغیر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی عفو یحب العفو، کہ اللہ خود بھی عفو درگزر ہے اور اللہ درگزر کو پسند بھی کرتا ہے۔ عفو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درگزر ہے اور اللہ درگزر کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، اگر کسی سے کوئی قصور ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کرنا ایک معاشرے کو پرامن بنا سکتا ہے، اور اس سے جان چھڑانا اور اس پہ عمل نہ کرنا ایک معاشرے کو جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، معاف کرنے کی سوچ فکر نہیں ہوتی۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ کسی نے سائیکل بھی آگے لگا دیا تو شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ اور اس بات کو بھول جائے کہ چلو یار روڈ پہ جاتے ہوئے کبھی بیشی ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ بھی جان بوجھ کر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے، ہر بندہ اپنے آپ کا تحفظ چاہتا ہے۔ اب اگر انجانے میں کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم نے روڈ بلاک کر کے پورے شہر کو اکٹھا نہیں کر لینا ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ غلطی اپنی ہے پھر بھی ہم چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایک مہذب معاشرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں اگلے بندے سے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یقین مانیں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اگلے بندے کے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت کے جذبات آئیں گے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اگر اپنی غلطی بھی ہو نا تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمہاری جرت مجھ سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے، ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرا فلاں جگہ پہ میرا اختیار ہے، فلاں ساتھی کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں آفیسر میرا جاننے والا ہے، فلاں بندہ میرا دوست ہے، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں آگے۔ یہ ایک غیر انسانی اور غیر مہذب عمل ہے۔ غلطی ہو جائے تو یار دل کو بڑا کریں، معافی مانگیں، یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا قصور ہے آپ معافی مانگ لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں تو بات ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ آگے سے سیدھے ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ وہ بھی آپ سے زیادہ ٹیڑھا ہے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان میں یقیناً بھی آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، اور پھر کیا پتا چلے گا کہ اس بھائی کی بھی غلطی تھی اور آگے سے سیدھا بھی ہو گیا، آگے سے گالیاں بھی نکالنے لگا، تو آپ کے جاننے والوں میں، دوست احباب میں، شہر کے لوگوں میں کیا عزت انسان کی باقی رہ جائے گی۔ اور اگر غلطی کسی اور کی ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ غلام رکھے ہوتے تھے نا، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، کئی قصور ہو جاتے تھے، کوئی ذمہ داری ان کے ذمہ لگائی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ہم اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عفو درگزر کتنی اہم چیز ہے۔ 70 دفعہ معاف کرو اسے، حالانکہ انسان کسی دوسرے بندے کو، گھر کے نوکر کو بھی ایک دن میں 70 کام نہیں کہتا، مطلب کیا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر اسے معاف کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا رویہ کیسا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کی، لیکن کسی بھی معاملے میں، چھوٹے سے بچے تھے نا، چھوٹے سے بچے تھے، اور جب سیدنا انس کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آئی نا تو آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی خویدیہ کا انس، یہ چھوٹا سا آپ کا نوکر، چھوٹا سا خادم، اسے اپنی نوکری میں قبول فرما لیں۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ کئی دفعہ مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی، پاک پیغمبر ایک کام مجھے کہتے تھے اور میں کرتا نہیں تھا، مجھ سے ہوتا نہیں تھا، یا بھول جاتا تھا، یا کسی اور کے دھیان لگ جاتا تھا، لیکن پاک پیغمبر کبھی مجھے غصے نہیں ہوئے،
کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام بھیجا، تو میں گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اور بھول گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، میں نے یہ کام کرنا تھا۔ اب کہتے ہیں میں ادھر کھیل رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن آ کر آپ نے، ہمارا تو اپنا بچہ بھی ہو نا، چھوٹا بھائی بھی ہو، تو ہم نے اگر اسے کوئی کام لگایا وہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائے تو ہم سوچیں کہ جب ہم آپ اسے پکڑیں گے وہ ڈر جائے گا، وہ ڈر جائے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، اور ہم سختی بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں کہ آپ کیسے عفو درگزر سے اپنی زندگی میں کام لیتے تھے، کیسے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر آپ نے سختی کا ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ یہ تعلیمات ہیں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے پاکیزہ اور مطہر بندے، اللہ کے نیکوکار بندے، متقی پرہیزگار بندے کون سے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے محبت والا اور سب سے پیارا گھونٹ والا کون سا لگتا ہے؟ وہ غصے والا گھونٹ کہ ایک بندہ قادر ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے بلکہ اپنا غصہ پی جائے۔ یہ بہترین تعلیمات ہیں ایک معاشرے کو مہذب بنانے کی، ایک معاشرے کو پرامن بنانے کی۔ تو پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ ہے معاف کرنا۔ دوسرا عمل جس کے کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے کام آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجامع الصغیر کی حدیث ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبت اس بندے سے کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم لوگوں کے کتنا کام آتے ہیں، لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں کرتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جناب والا بڑی بات کرتے ہیں، جی میرے پاس یہ چیز بھی ہے، میرے پاس وہ چیز بھی ہے، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے، لیکن جب کوئی قرض کے لیے تھوڑے سے پیسے مانگ لے تو ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر مفلس کوئی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یار، کاروبار میں ایسے حالات چل رہے ہیں، پیسہ بچتا کوئی نہیں ہے، مہنگائی بڑی ہے، گھر کے اپنے حالات بڑے مشکل سے چل رہے ہیں، آپ کو پیسے کہاں سے نفع مند نہیں ہوتے ہم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی دولت میں سے، اپنے سرمایہ میں سے کتنے ایسے کام کیے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے اپنی دولت میں سے، اپنی کمائی میں سے چاہے تھوڑا سا حصہ، چاہے بالکل تھوڑا سا حصہ، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، ایسے کاموں پہ صرف کریں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ کسی ایسی آرگنائزیشن کو، کسی ایسی تنظیم کو وہ پیسے دیتے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کی بہت بڑی ایک مثال اے جی صاحب کا ادارہ ہے، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے۔ وہ لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے، خود کچھ بھی نہیں کھاتے، اپنے لباس ان کے بڑے پرانے ہوتے ہیں، اپنی گاڑیاں بھی چاہے ان کے پاس نہ ہوں، لیکن لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا نفع ہو۔ ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، انسانیت کے لیے بہتری کرنے والا، انسانیت کے لیے آسانی کرنے والا، مشکل میں لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے لیے فوائد ہی آئیں گے، نفع آئیں گے، بہتری آئے گی، آسمانی آئے گی۔ آپ یہ مت سوچا کریں کہ اگر کسی کے ساتھ بہتری کروں گا تو میرے حالات تنگ ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کرے گا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ اس بندے کے حالات تنگ ہو جائیں گے یا وہ بندہ پریشان ہو جائے گا؟ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے، اللہ پہ ہمارا توکل نہیں ہوتا، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے نام پہ،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دربار میں خود کو کامیاب بنانے کے لیے، دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اس بندے کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اس بندے کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، تو صدقہ نکلتا جاتا ہے، آسانی کرتا جاتا ہے وہ اپنے لیے۔ اور صدقات جو ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہوتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو بلانے والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو وہ بندہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان پہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، لباس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ مال بھی ہے، یہ دولت بھی ہے۔ فرمایا تو پھر تم پہ یہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیسے عجیب سے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، کیسی عجیب سی حالت اپنی بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو ایک نعمت عطا کرے اور بندہ اس نعمت کو استعمال بھی کرے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں مال کے، جیب کے، اور کئی لوگ غریب ہوتے ہیں دل کے۔ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اپنے اوپر بھی پیسہ لگانے کا۔ پیسے ہیں لیکن لباس اچھا نہیں پہننا، پیسے ہیں اچھی گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، پیسے ہیں اچھا کھانا اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں لیکن نہیں کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ نے نعمت اگر دی ہو تو اس نعمت کا اثر آپ پہ نظر آنا چاہیے، اچھے سے اچھے بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ لباس بہت بہترین پہن سکتے ہیں لیکن آپ کا لباس ایسا ہو کہ پتہ لگے کہ ایسے ہی کوئی بندہ مزدوری کر کے آیا ہے، جس کے حالات پتہ نہیں بڑے خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے پاس نعمتیں موجود تو ہوں لیکن آپ ان کو استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اور آپ اس نعمت کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس نعمت کا استعمال آپ کے رویے میں، آپ کے وجود میں نظر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ چوتھا ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت انسان کو دی ہے اس رخصت کو استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر سفر کے دوران آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ آدھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 22 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ 22 کلومیٹر کا سفر آپ نے کرنا ہے تو اس سفر کے دوران آپ آدھی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز 2 سنتیں بھی آپ پڑھیں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے سفر کے دوران۔ ظہر کی نماز آپ صرف 2 فرض پڑھیں گے، اس کے علاوہ پہلے اور بعد میں کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔ عصر کی نماز بھی صرف 2 فرض پڑھیں گے، اس کے پہلے کے بعد کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔ مغرب کی نماز 3 فرض کافی ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قصر نماز۔ اس طرح عشاء کی نماز آپ 2 فرض پڑھیں گے، اس کے پہلے یا بعد کوئی سنت نہیں ہے، ہاں فرائض پڑھنے کے بعد آپ وتر لازمی پڑھیں گے۔ یہ قصر نماز کا طریقہ کار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری رخصت کو اختیار کرے، اور امام ابن دینار کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کی رخصت کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بڑائی ہے کہ میں نے تو جی اس کام سارا کرنا ہے، جی میں نے تو پورا کام کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کی رخصت کو اختیار کیا جائے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ استثناء دیا ہے کہ جو بندہ مسافر ہے یا مریض ہے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں رکھ لے گا، روزے کی قضا دے دے گا۔ اب اگر ایک بندہ بیمار بھی ہے، رخصت کو استعمال نہیں کرتا اور اس کی مزید حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے جو رخصت دی ہے آپ اس رخصت کو استعمال کریں۔ اسی طرح سردیوں میں آپ کے لیے دین اسلام نے یہ رخصت دی ہے کہ آپ وضو کریں، اور وضو میں پاؤں آپ نہ دھوئیں، بلکہ اگر آپ نے جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں یا آپ کے جوتے صاف ہیں تو آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ دین اسلام نے رخصت دی ہے۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے تو اسلام نے آپ کو رخصت دی ہے
آپ اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ اپنے پاؤں دھو کے اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو آسانی دیں, اپنے آپ کو آسانی دیں. سفر کے دوران, سفر بڑا لمبا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ نے سفر کرنا ہے, کوئی اچھی بس بھی کوئی اثر نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, تو یقینی طور پر 1-2 گھنٹے کا سفر آپ کو تھکا کے رکھ دے گا, پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس میں بہتری ہے کہ آپ اللہ کی رخصت کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ نے جو استثناء دیے ہیں آپ کو, آپ ان کو استعمال کریں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند لگتی ہے. الجامع الصغیر کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصه, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی رخصتوں کو استعمال کیا جائے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو ناپسند کرتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کیا جائے. دین اسلام آپ کے لیے آسانی کرتا ہے اور آپ پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. دین اسلام نے جہاں آپ کے لیے آسانی دی ہے, آپ اس آسانی کو استعمال کریں. یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کے شکر کی ادائیگی ہے کہ اللہ یہ جو فرض ہے یہ پورا تو کرنا ہی تھا, لیکن تو نے میرے لیے اس فرض کو آسان بنا دیا ہے. اب آپ تصور کریں کہ سفر کے دوران ہے, آپ 2 فرض صرف پڑھ دینا آپ کے لیے آسان ہے, یا فرائض 4 پورے پڑھیں, اس کے پہلے بھی سنتیں پڑھیں, اس کے بعد بھی سنتیں پڑھیں. کون سی چیز آسان ہے؟ صرف 2 فرض پڑھ لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے. 5واں ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو خوشی مہیا کرنا, اس کو خوش کرنا کسی بھی اعتبار سے. چاہے اس کو مصیبت میں اس کے کام آ کے, چاہے اس کی بیمار پرسی کر کے, یا چاہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو ملنے, یہ بھی اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی المسلم, کہ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال اچھے لگتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیتے ہیں. آپ کے کسی کام سے, آپ کی کسی بات سے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, یہ عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں, کسی بھی نیکی کو آپ معمولی نہ سمجھیں. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق, فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں, اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی کیوں نہ ہو, اس چیز کو بھی معمولی نہ سمجھیں. آپ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں, آپ یہاں مسکرا کے اس کو ملتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, عرشوں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے. یہ چیز اللہ کو بڑی محبوب ہے, یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. اب دیکھیں نا, آپ پریشان ہیں تو ایک بندہ کوئی آپ سے ملتا ہے, آپ کا جاننے والا دوست, اور اس نے بھی آگے سے منہ بنایا ہوا ہے, بڑا پریشان ہے وہ بھی, اور اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ سے بھی بڑھ کر پریشان ہے, تو کیسی کیفیت ہوگی. لیکن اگر آپ بیمار ہیں, دوست کوئی ملنے آیا, رشتہ دار ملنے آیا, آ کر مسکرا کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا, آپ مطمئن ہو جائیں گے. اس لیے یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ اس چیز سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر ایک مسلمان کو مسکرا کے مل کے خوش کر دینا اللہ کو راضی کرنے والا ہے, تو ایک مسلمان کو اذیت دینا, ایک مسلمان کو تکلیف دینا, ایک مسلمان کو پریشان کرنا, یہ یقیناً اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اگر صرف مسکراہٹ سے اللہ راضی ہوتے ہوں تو ایک مسلمان کو آپ تکلیف دیتے ہیں, اس پہ تہمت لگاتے ہیں, یا اس کو گالی دیتے ہیں, یا اس کا مال غصب کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, یا اس کے کسی بیٹے بیٹی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یا اس پہ اس کی چغلیاں گیبتیں کرتے ہیں, یا معاشرے میں اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا ہمارا یہ عمل اللہ کو ناراض نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. تو عمل ایسے کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, جو اللہ کو اچھے لگنے والے ہیں. عمل وہ کریں کہ جو آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیں, اور ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کو اللہ کا مرغوب بندہ بنا دیں. اب میں آپ کے سامنے 5 وہ اعمال رکھتا ہوں
کہ جن کے کرنے سے بندہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے، جن کے کرنے سے بندے پہ اللہ کا غصہ آتا ہے، اور وہ پہلا عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو کبیرہ گناہ کہا ہے، اور کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو توبہ کرنے کے علاوہ معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ انسان سے ہو گیا، توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ لا یحب العقوق، اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا کہ ایک بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ ویسے بھی یار انسان اگر دیکھے کہ سب سے بڑھ کر انسان پہ اگر کسی کے احسانات ہوتے ہیں تو اس کے والدین کے ہوتے ہیں۔ مشکل کے ہر لمحے میں اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین ہوتے ہیں۔ انسان صرف اپنی پیدائش کے لمحے پہ یاد غور کرے کہ جب انسان پیدا ہوا اس وقت اس کی کیا کیفیت، اس وقت کیا حالت تھی اس کی۔ اگر والدہ اس کے لیے مشکلات برداشت کرنے کی بجائے اس کو کہیں باہر پھینک دیتی تو کیا بننا تھا انسان کا۔ ساری مخلوقات میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے جنم دینے والے کے علاوہ پل نہیں سکتا، خود بڑا نہیں ہو سکتا، اس کو والدین کی توجہ کی ضرورت ہے، والدین کی محبت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بہیو کرتا ہے، والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے وہ شروع دن سے ایسی طاقتور تھا۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، والدین کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرنے والے تھے۔ ایک دوست کی والدہ کا وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے ان کے پاس گئے تو بڑے دکھ بھرے انداز میں اپنی کیفیت سنانے لگے کہ یار جب والدہ تھی میں بیمار ہو جاتا تھا تو والدہ ساری رات سو نہیں سکتی تھی، میری شادی کے بعد بھی کہتے میری کیفیت اگر کوئی خراب ہو گئی بیگم کو پتہ نہیں ہے، لیکن والدہ بیٹا یہ چیز کھا لو، یہ دوائی کھا لو، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ کہتے ہیں کہ ابھی والدہ کو گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہے میری طبیعت خراب ہوئی، بیگم آگے سے باتیں کرنے لگا۔ تو والدین جس طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایسا کوئی بھی دنیا کا شخص انسان کے ساتھ ویسے محبت نہیں کر سکتا۔ دعا کریں کہ جن کے والدین بھی زندہ ہیں اللہ سے تو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ میرے والدین زندہ ہیں، جن اور ساتھیوں کے والدین زندہ ہیں اللہ ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل کر سکیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ حقیقی جنم دینے والا، حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس تخلیقی عمل کو زمین پہ سر انجام دینے والے اور اپنے وجود سے انسان کو وجود بخشنے والے اس کے والدین ہیں۔ پہلا خالق اللہ اور دوسرے خالق انسان کے والدین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو راضی کر کے جنت حاصل کر۔ دوسرا ایسا عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو آگے سے اس کی بے عزتی کر دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان ابغض الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے بری بات یہ لگتی ہے ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک نفسک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کہے اتق اللہ،
یار نیکی کا کام کرو، اور وہ بندہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ آگے سے کہے علیک نفسک، جا جا کے اپنا کام کر۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس وقت ہمارا رویہ اسی قسم کا ہو چکا ہے، ہم اتنے آزادی پسند ہو چکے ہیں کہ ہم اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان ہمیں یہ کہے کہ یار یہ کام غلط ہے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ بلکہ سرکشی اتنی بڑھ چکی ہے کہ والدین بھی اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں، والدین بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا قرآن پڑھ لو، تو آگے سے جواب آتا ہے آپ کون سے یہ کام کرتے ہیں؟ آپ خود کو تو دیکھیں، آپ خود پہ غور کریں، آپ خود کو سمجھائیں، مجھے سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سرکشی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور وہ بندہ جو آپ کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے لیکن خود نہیں کرتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ عمل بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے کہ آپ خود تو نیکی کی تلقین کریں لیکن خود وہ کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ بات کہتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو، اپنے اعمال پہ توجہ نہیں کرتے، اپنے رویے کو نہیں دیکھتے، اپنے کردار کو نہیں دیکھتے، اپنی عادات کو نہیں بدلتے، دوسروں کو سمجھانے کی طرف لگے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے ہو، پڑھتے بھی ہو کہ یہ کام تم نے خود بھی کرتے تھے، افلا تعقلون، سمجھ کہاں گئی ہے تمہاری؟ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کسی دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو تو پہلے خود عمل کر دو، اور جس کو نیکی کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ مت دیکھے کہ یہ بندہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ خود کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ کرتا ہے تب بھی اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، وہ نہیں کرتا تب بھی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، وہ چیز آپ کے لیے کیسی ہے، کہ آپ اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کے لیے دعوت فکر ہے، بلکہ آپ تو شکر ادا کریں اللہ کا کو سمجھانے والا موجود ہے۔ اگر انسان سرکش اتنا ہو جائے، اگر انسان کا رویہ اتنا ہو جائے کہ کوئی مسلمان اس کو سمجھانے سے بھی ڈرے کہ یار اگر اس سے یہ بات کی گئی ہے تو آگے سے بدتمیزی کرے گا، یہ تو آگے سے مغلظات بنے گا، تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے کہ جس بندے کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں، اس کو سمجھانا چھوڑ دیں کہ یار یہ کام جو تو کر رہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے بھئی میں تو بڑا سورما ہوں، کسی کی جرت نہیں مجھے سمجھا سکتی، میں تو ایسے مزاج کا بندہ ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے روک سکے، مجھے تلقین کر سکے، مجھے ٹوک سکے، تو یاد رکھیں وہ بندہ سورما نہیں، وہ بندہ طاقتور سیانہ نہیں ہے، بلکہ اس بندے پہ اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا مرغوب بندہ ہے کہ جس بندے کو لوگ اس کی بد کلامیوں کی وجہ سے بات کرنا اس کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس لیے اتنے کڑوے مت بنو کہ لوگ تھوکنے لگ جائیں، میٹھے بن جاؤ، اگر لوگ کھا بھی لیں کسی کے کام آ جاؤ گے اللہ کے حضور اجر مل جائے گا۔ کڑوے بن کے لوگ تھوکنا شروع کر دے تو اللہ کا غضب و غصہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے رویے میں، ہمارے کردار میں ہونے چاہیے، اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مبغوض اور ناپسندیدہ بندے نہ بن جائیں۔